چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کی کاوشوں کی بدولت جنرل الیکشن 8 فروری 2024 کو ایگزیکٹو افسران کی زیر نگرانی ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے بے یقینی ختم کر دی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 57 کے تحت الیکشن شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے تحت 20 تا 22 دسمبر کاغذات نامزدگی داخل کیے جائیں گے اور حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری ہو جائے گی اور 14 جنوری سے 25 کروڑ کے لگ بھگ بیلٹ پیپرز پاک فوج کی سیکیورٹی میں پرنٹ کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بروقت فیصلے نے ملک کو نئے ممکنہ سیاسی اور انتخابی بحران سے بچا لیا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے ایک بار پھر غیر یقینی ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ انتظامیہ کی نگرانی میں انتخابات کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے تحریک انصاف کو حقائق کا ادراک ہی نہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 3 فروری 2023 اور 23 جولائی 2023 کو چاروں صوبائی ہائی کورٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجسٹرار کے ذریعے عدلیہ کے افسران کی تعیناتی کے لیے استدعا کر چکا تھا۔ معزز ہائی کورٹس نے الیکشن کمیشن کی استدعا کو منظور کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ پاکستان کے انتخابات نومبر 1988 سے عدالتی افسران کی نگرانی میں ہوتے رہے ہیں، مگر ان کا غیر جانبدارانہ کردار ہمیشہ سے سوالیہ نشان بنتا رہا ہے اور ان کی تعیناتی سے خاطر خواہ نتائج بھی سامنے نہیں آئے۔ انتخابات کرواتے ہوئے عدلیہ کے جونیئر افسران متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے ہدایات حاصل کرتے رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کو نظر انداز کرنا ان کا وتیرہ رہا ہے، جبکہ اعلیٰ عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان کا اپنا مائنڈ سیٹ رہا ہے۔ 1993 کے انتخابات میں جوڈیشل افسران نے نتائج تیار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کو نظر انداز کیا اور الیکشن کے نتائج کی تیاری میں ان کا مخصوص کردار رہا، اور ہارنے والی جماعتوں نے ایگزیکٹو افسران کے مشکوک کردار پر جگہ جگہ احتجاج کیا۔ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کی الیکشن میں کارکردگی قابل مثال نہیں رہی۔ اسی طرح فروری 1997 کے انتخابات بھی عدلیہ کی ہی نگرانی میں ہوئے، لیکن ان کا جھکاؤ ایک ہی سیاسی جماعت کی طرف رہا اور رزلٹ 28% سے بڑھا کر 35% تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ اس وقت کے صدر سردار فاروق لغاری نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ ان کے ذرائع کے مطابق ٹرن آؤٹ 28% تھا، لیکن شام کے 5 بجے کے بعد اچانک ٹرن آؤٹ 35% کیسے آ گیا۔ انہی نتائج پر اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار فخر عالم نے بھی اظہار خیال کیا کہ انہوں نے پولنگ سٹیشن کا وزٹ کیا تھا اور دوپہر 2 بجے تک ٹرن آؤٹ 10 سے 12% تھا۔ ریٹرننگ آفیسرز عدلیہ سے لیے گئے تھے اور ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ 10 اکتوبر 2002 کے انتخابات میں جوڈیشل ریٹرننگ آفیسرز نے صبح 4 بجے کے بعد من پسند امیدواروں کو کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کیا اور بعض نتائج امیدواروں کی عدم موجودگی میں تبدیل کروا دیے گئے۔ مرحوم میجر جنرل ریٹائرڈ احتشام ضمیر، جو ڈائریکٹر جنرل ISI انٹرنل تھے، انہوں نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ اس وقت کے رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل پنجاب نے پنجاب کے رزلٹ تبدیل کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ جنرل معین حیدر نے بھی ریٹرننگ آفیسرز کے کردار پر منفی انداز میں حقائق بیان کیے تھے۔ 18 فروری 2008 کے انتخابات میں جوڈیشل افسران مکمل طور پر غیر جانبدار رہے، کیونکہ میں نے بطور وفاقی سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے ذاتی طور پر ملاقات کر کے ریٹرننگ آفیسرز کو سیاسی طرفداری سے دور رہنے کی استدعا کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 18 فروری 2008 کے الیکشن کو اقوام متحدہ، بین الاقوامی اور قومی مبصرین، میڈیا، یورپی یونین اور کامن ویلتھ نے فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی کے انتخابات قرار دیا۔ مئی 2013 کے الیکشن کو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے ریٹرننگ آفیسرز کے انتخابات قرار دیا اور میں نے بھی اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم کو خط لکھ کر خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ریٹرننگ افسران جو عدلیہ سے لگائے گئے ہیں وہ جونیئر افسران ہیں۔ 2 مارچ 2013 کو الیکٹرانک میڈیا پر بھی میں نے کہا تھا کہ عدلیہ کے نچلی سطح کے افسران سے میچ فکس کیا جا رہا ہے۔ 5 جولائی 2018 کے الیکشن میں RTS کے فلاپ ہونے پر ریٹرننگ آفیسرز کو قانون کے مطابق RTS کے فلاپ ہونے پر الیکشن کمیشن کو حقائق بیان کرنا چاہیے تھے، لیکن انہوں نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز نے ناقص الیکشن نتائج الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے، جبکہ 45% فارم 45 46 پر الیکشن ایجنٹس کے دستخط ہی نہیں تھے۔ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے ریٹرننگ افسران نے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 95 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نامکمل نتائج الیکشن کمیشن کو بھجوائے اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز نے اختلافی نوٹ چیف الیکشن کمشنر کو نہیں بھجوائے۔ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے حوالے سے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ ان کو عدلیہ کے افسران کے رویے پر افسوس ہوا کہ نامکمل نتائج بھجوائے، اور چونکہ الیکشن ایکٹ کے مطابق جب ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز نتائج بھجواتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو سکروٹنی کرنے کے اختیار نہیں ہیں۔ اسی پس منظر میں 4 اپریل 2013 کو اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر
فخرالدین جی ابراہیم نے پریس نوٹ جاری کیا کہ ریٹرننگ آفیسرز ان کے دائرہ کار میں نہیں آتے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ 2013 کے انتخابات میں اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے آئین کے آرٹیکل 219 سے انحراف کرتے ہوئے براہ راست ریٹرننگ آفیسر سے رابطہ رکھا اور ان کو خط لکھے اور ان کے دفاتر کے چکر لگاتے رہے۔ میں نے ان کے رویے پر احتجاج پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کیا اور ایک جامع رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان ناصر الملک کو بھجوائی تھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ الیکشن افسران میں دونوں اداروں کے ریٹرننگ آفیسرز کا تجربہ قابل ستائش نہیں رہا۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ایک فعال کمیشن بنوا کر کوئی مثبت حل کے لیے اہم قدم اٹھائیں۔